السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ماہ رمضان کیسے گزاریں اس درس میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے قرآن مقدس کی فضیلت اور ساتھ ہی تلاوت قرآن مقدس کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کی۔ انشاءاللہ آج کے درس میں اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم قرآن مقدس کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ درس میں ہمارے ساتھ بنے رہیں، اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آئیے درس کا آغاز حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی رسی قرآن مجید، جسے کائنات کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کے تعلق سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف ممدود یعنی کھچی ہوئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی معرفت خداوندی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے قرآن مقدس کا سہارا لینا ہوگا، کیونکہ اس حدیث میں اسے اللہ کی رسی کہا گیا ہے، یعنی اس کے ذریعے رب تک رسائی ممکن ہے۔ اسی مفہوم کی ایک اور حدیث اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا، قرآن کا ایک کنارہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں، پس اس کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک اس کے بعد نہ تم ہلاک ہوگے اور نہ ہی گمراہ ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ و یاسین پڑھی۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا، اس امت کو بشارت ہو جس پر قرآن نازل ہوگا، اور ان سینوں کے لیے خیر و خوبی ہو جو اسے اپنے اندر محفوظ کریں گے، اور ان زبانوں کے لیے خوشخبری ہو جن سے قرآنی الفاظ ادا ہوں گے۔ یحییٰ العلوم، مقرب فرشتوں میں تذکرہ۔ ایک مقام پر قرآن مقدس کے درس کی محفل میں شریک ہونے کے حوالے سے اور اللہ کے گھر میں تلاوت کرنے کے حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیے اور اپنی بے قراری کو دور کر کے سکون کی دولت سے مالا مال ہو جائیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے اور مداثرت اور دورے کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کا احاطہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں کے پاس کرتا ہے، اور جس نے عمل کرنے میں سستی کی اس کا نسب نامہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ بحوالہ صحیح الجامع و مختصر مسلم شریف۔ قرآن کی شفاعت۔ بزاز کی روایت ہے کہ قرآن کا پڑھنے والا جب انتقال کرتا ہے تو اس کے اہل خانہ تجہیز و تدفین میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس وقت قرآن حسین و جمیل شکل میں آتا ہے اور قرآن پڑھنے والے کے سر کے پاس اس وقت تک کھڑا رہتا ہے
جب تک کہ وہ کفن میں لپیٹ نہ دیا جائے۔ پھر جب وہ کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے تو قرآن کفن کے قریب اس کے سینے پر ہوتا ہے۔ پھر جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس سے اس کے خویش و اقارب رخصت ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں اور اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں۔ اتنے میں قرآن آتا ہے اور اس میت اور ان فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں فرشتے قرآن سے کہتے ہیں ہٹو تاکہ ہم اس سے سوال کریں، تو قرآن کہتا ہے رب کعبہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، بلا شبہ یہ میرا ساتھی اور دوست ہے اور اس کی حمایت و حفاظت سے کسی حال میں باز نہیں آ سکتا۔ اس کی پوری حمایت کرتا رہوں گا۔ اگر تمہیں کسی اور چیز کا حکم دیا گیا ہے تو تم اس حکم کی تعمیل کے لیے جاؤ اور میری جگہ چھوڑ دو، کیونکہ میں جب تک اسے جنت میں داخل نہ کر لوں گا اس سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد قرآن اپنے ساتھی کی طرف دیکھے گا اور کہے گا میں قرآن ہوں جسے تم آواز یا بلا آواز پڑھتے تھے، ہر حرف کے عوض رتبہ بلند ہوگا۔ قرآن پاک کے تلاوت کرنے والے کی فضیلت میں ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قاری قرآن سے کہا جائے گا پڑھ اور سیڑھیاں چڑھتا چلا جا، اور جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا آج بھی پڑھ، تیری منزل وہاں ہے جہاں تو آخری آیت پڑھے گا، اس سے بڑھ کر کوئی ثواب نہیں۔ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ اس کا دیکھنا، تلاوت کرنا، اسے یاد کرنا، اس کے معانی میں غور کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ ہماری عقل سے ورا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا پھر اس نے یہ سمجھا کہ اس کو جو ثواب ملا ہے اس سے بڑھ کر کسی کو ثواب مل سکتا ہے تو اس نے یقیناً اس کو معمولی سمجھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کیا ہے۔ تاج کرامت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا، قرآن کہے گا اے پروردگار اسے آراستہ فرما دے، چنانچہ اسے عزت و شرف کا تاج پہنایا جائے گا، پھر وہ کہے گا اے پروردگار اسے اور نواز دے، اس کے بعد اسے عزت و شرف کا جوڑا پہنایا جائے گا، پھر وہ کہے گا اے رب اس سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، پھر قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا تم قرآن پڑھتے جاؤ اور بلندی پر چڑھتے جاؤ یہاں تک کہ وہ ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ بحوالہ ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 119۔ دلوں کا زنگ جب دل خواہشات میں ڈوب جاتے ہیں اور طرح طرح کے گناہ کرنے لگتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنا مقصد زندگی فراموش کر جاتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ان پر تہ بتہ زنگ چڑھ جاتا ہے اور یہ زنگ پورے جسم کے فساد کا سبب بن جاتا ہے، جیسا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے۔ اب اس زنگ کو کیسے صاف کیا جائے، اپنے دل کو کیسے سیکل کیا جائے، وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے دل پر لگے ہوئے زنگ کو دور کیا جائے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں بھی اس قسم کے سوال پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ان کی صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 189۔ اسلاف کرام کی تلاوت کا انداز۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر
صحابہ کرام علیہ رحمت و رضوان اور تابعین سے لے کر آج تک کے اولیاء کرام علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں سب کے سب تلاوت قرآن مقدس کے ساتھ دل کو حاضر رکھنے والے ہی ملیں گے۔ ترغیب کے لیے ان بزرگوں کے چند واقعات نقل کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی وقت تلاوت اپنے دلوں کو حاضر رکھ سکیں اور ہم پر خشوع اور خضوع کی کیفیت طاری ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں ایسی صورتیں پڑھتے جن میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر یا خدا کی عظمت و جلالت کا بیان ہوتا اور ان چیزوں سے آپ اس قدر متاثر ہوتے کہ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جاتی۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے جب اس آیت پر پہنچے، مفہوم: بلا شک و شبہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں، تو اس قدر روئے کہ روتے روتے آنکھیں ورم کر آئیں۔ کنز العمال میں ہے کہ ایک نماز میں آپ نے یہ آیت پڑھی، مفہوم: اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں تو وہاں موت مانگیں گے۔ یہ آیت پڑھ کر آپ پر ایسا خوف اور خشوع اور خضوع طاری ہوا کہ آپ کی حالت اتنی غیر ہو گئی کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ آپ پر اس طرح کی آیتوں کا ایسا اثر ہوا کرتا ہے تو سمجھتے کہ آپ واصل بحق ہو گئے۔ اسی طرح زندہ ابن عوفی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی واقعہ ہے، جو ایک صحابی تھے۔ ایک مرتبہ امامت کر رہے تھے اور قرات میں یہ آیت پڑھی تو بے ہوش ہو گئے اور بعد میں انتقال کر گئے۔ تلاوت قرآن کے فوائد: جہاں قرآن مقدس کی تلاوت سے ہمارا نام اعمال نیکیوں سے بھرتا رہتا ہے، وہیں اس میں دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ اس کلام میں شفا بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مفہوم: اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، یعنی قرآن مقدس کی تلاوت میں شفا ملتی ہے اور مریض کو راحت ہو جاتی ہے۔ بے شمار واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں جس میں قرآن مقدس کی آیت سے ایسے ایسے مریضوں کو شفا حاصل ہوئی جن کی عافیت اور صحت یابی ایک مشکل امر تھا، جیسا کہ حکیم محمد طارق محمود چغتائی اپنی تصنیف سنت نبوی اور جدید سائنس میں لکھتے ہیں، دل کو جانے والی خون کی رگوں میں رکاوٹ آنے سے دورہ پڑتا ہے، سانس کی نالیاں بند ہو جائیں تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اور یہ دونوں بیماریاں چھاتی میں گھٹن سے پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مقدس کی آیت نے اس باب میں اپنی افادیت کا بڑا اہم تذکرہ فرمایا ہے، مفہوم: تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایت کا سرچشمہ آیا جو کہ سینے کے اندر کے مسائل کے لیے شفا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر مریض اپنے اوپر پھونک لے تو وہ ان مسائل سے نجات پا سکتا ہے۔ ایک بزرگ کے صاحبزادے کو دل کا دورہ پڑا، انہوں نے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بجائے اپنے بیٹے پر قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر صبح و شام دم کی، وہ نوجوان تندرست ہو گیا۔ ان بزرگ سے معلوم ہونے پر ہم اپنے دل اور دماغ کے مریضوں کو پچھلے 10 سالوں سے یہ مبارک آیت صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے اور نماز پڑھنے سے ان بیماریوں کا ایک بھی مریض ضائع نہ ہوا، یہ اللہ کا فضل اور قرآن مجید کی برکت ہی ہے۔ ایک 2 سال کا بچہ شدید دمہ میں مبتلا تھا، اس کو دوائیں دینے کے بجائے قرآن مجید کی یہ آیت صبح و شام 3 بار پڑھ کر پھونکنے کی ہدایت دی اور گرم پانی میں شہد دینے کی ہدایت دی۔ اس بچے کو پچھلے 2 ماہ سے دمہ کا ایک بھی دورہ نہیں پڑا۔ قرآن مجید ہر حال میں شفا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات انہوں نے اپنی تصنیف میں تحریر فرمایا ہے، یہاں اس پر اختصار کیا جاتا ہے۔ ان فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں قرآن مقدس کی تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے اور دن میں کم از کم کچھ آیتیں ضرور پڑھ لینی چاہیے کہ ان میں
بے شمار فوائد و فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔